اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، لیکن کیا یہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ شیخ عثیمین کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے اور اسے ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دولت اور وقت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دولت تو ایسی چیز ہے جو اگر چلی جائے تو محنت کر کے دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن وقت، ایک لمحہ بھی جو گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ یہی وہ فرق ہے جو وقت کو بے انتہا قیمتی بنا دیتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات یا فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کا افسوس ہوتا ہے؟ یہ آیت اس گہرے پچھتاوے کو بالکل صاف صاف بیان کرتی ہے جس کا سامنا ہر اس شخص کو ہو سکتا ہے جس نے اپنا وقت ضائع کیا۔ یہ وہ پکار ہے جو انسان موت کے وقت کرتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں وہ نیک کام کر سکوں جو میں پیچھے چھوڑ آیا۔ لیکن افسوس، یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اگر وقت اتنا ہی قیمتی ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے سب سے زیادہ ضائع کرتی ہیں؟ شیخ عثیمین ایک بہت ہی عام لیکن خطرناک عادت کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں جو چپکے چپکے ہمارے قیمتی لمحات کو کھا جاتی ہیں۔ یہ تصور ہے قیل و قال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے غیبت، چغلی اور بے مقصد بحثوں میں پڑنا، یعنی یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا یا فلاں جگہ ایسا ویسا ہوا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ثبوت، اور یہ صرف وقت کا ضیاع نہیں بلکہ دلوں میں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف وقت کی بربادی تک محدود نہیں ہے۔ اس عادت کو اللہ تعالیٰ کس نظر سے دیکھتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کریہا، یعنی اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیلا وقالا یعنی غیبت اور فضول باتیں، بہت زیادہ غیر ضروری سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا کتنا ناپسند ہے۔ تو یہ صرف ایک بری عادت نہیں بلکہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارے رب کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کا اثر صرف ایک انسان کی ذات تک نہیں رہتا، اس روحانی بیماری کا جو نقصان ہے وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ صرف چند منٹوں کی بات نہیں، اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ شیخ نے اس تباہی کے راستے کو بہت واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ دیکھیں یہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر انسان قیلا وقالا یعنی غیبت اور سنی سنائی باتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ان کی بات ایک نہیں رہتی، اور آخرکار جو قوم کبھی ایک تھی وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں اور ٹکڑیوں میں بٹ جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ یہاں شیخ ہمیں ایک بہت ہی طاقتور اصول اور ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ حل بہت سیدھا سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے کاموں میں مصروف رکھا جائے جن کا کوئی فائدہ ہو، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو، عبادت کرنی ہو یا کسی کی مدد کرنی ہو۔ جب زندگی فائدہ مند کاموں سے بھری ہوگی تو فضول اور بے مقصد باتوں کے لیے جگہ ہی کہاں بچے گی۔ اور آخر میں یہ زبردست مثال، وقت ایک تلوار کی طرح ہے، یا تو تم اسے کاٹو گے ورنہ وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انتخاب ہمارا ہے، یا تو ہم وقت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس سے اچھے کاموں میں استعمال کریں، یا پھر یہ ہمیں کاٹتا ہوا گزر جائے گا اور ہمارے ہاتھ صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ تو یہ ساری گفتگو آخر میں ایک سوال پر آ کر رکتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جو دولت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ ہماری زندگی میں آخر استعمال کہاں ہو رہا ہے؟